کہہ سکتے ہیں کہ یہ زبان سرحدوں کی محتاج نہیں، سرحدیں اس کی محتاج ہیں۔ ہر ملک میں یہ زبان بولی جا رہی ہے، اور جہاں جہاں یہ گئی ہے اس نے وہاں وہاں اپنا علم لہرایا ہے، فتح مندی کا، اپنی شوکت کا، اپنی محبوبیت کا، اپنی مقبولیت کا، اپنی عظمت کا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس نگری کی طرف چلتے ہیں جہاں احرام مصر بھی ہے، جہاں فرعون کے ساتھ موسیٰ کے بھی کی داستانیں بھی ہیں، جہاں یوسف کا حسن بھی چمکتا ہے، وہ نگری ہے مصر کی نگری۔ اور وہاں سے ہم دعوت دیتے ہیں اس فنکارہ کو جنہیں والا جمال کہتے ہیں، بڑی خوبصورت مقالہ نگار ہیں اور بہت خوبصورتی سے مقالہ پیش کرتی ہیں۔ تو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ انہیں آواز دے رہا ہوں۔ آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں عین شمس یونیورسٹی ایجپٹ کی۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ میں ان سے ملتمس ہو رہا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا مقالہ سبوں کے سامنے پیش کریں۔ محترمہ والا جمال صاحبہ۔ جی السلام علیکم معزز حضرات اور اساتذہ کرام۔ سب سے پہلے ویبینار کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، خاص طور پر محترمہ صبرہ خاتون کا، انہوں نے مجھے دعوت دی۔ آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ جی ایک دم آ رہی ہے آواز۔ جی آواز آ رہی ہے۔ اور انٹرنیشنل مہمانوں میں مشمولیت میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے۔ ایک اہم بات ہے کہ اردو زبان پروموٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ویبینارز کا انعقاد کرنا ایک فعال اور مؤثر طریقہ ہے، اور ایک بات قابل تعریف ہے کہ ویبینار کا موضوعات کے اعتبار سے بہت اہم ہوتا ہے۔ اور اب اپنے موضوع پیش کر رہی ہوں۔ موضوع کا عنوان نسائی غزل میں عورت کے عصری مسائل۔ آج ہم علامہ اقبال کا یہ مصرع سن کر ذرا بھی نہیں چونکتے۔ وجودی زن سے ہے تصویری کائنات میں رنگ۔ اس مصرع میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، واقعی دنیا میں رنگا رنگی اور چھل بہل ہے سب عورت کے وجود ہی کے طفل سے ہے۔ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ دنیا کی شاعری کا زیادہ تر حصہ عورت کے بارے میں ہے، اور یہاں حضرت علی کا قول کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ، گویا کسی انسان کی پہچان کے لیے اس کا کلام کرنا شرط ٹھہرا ہے۔ اسی لیے عورت نے خود اپنا تخلیقی اظہار کیا ہے، اور اتنی بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس کے سر میں درد ہوتا ہے وہی اس کی شدت اور حدت جھیلتا اور سمجھتا ہے۔ اسی تناظر میں عورتوں کی مسائل کو دکھا جا سکتا ہے۔ عورت کے جو مسائل ہیں اسے حقیقی طور پر عورت ہی سمجھتی، جھیلتی اور برداشت کرتی۔ اور ادب چونکہ زندگی کا آئینہ ہوتا ہے، اسی لیے یہاں زندگی کے ہر پہلو کی تصویر دیکھنے کو ملتی ہے۔ اردو شاعرات نے اردو شاعری کو عورتوں کی مسائل سے آگاہ کیا اور اس کا اظہار خوبی اور شدت سے کیا ہے۔ ان مسائل کو اردو نسائی غزل میں اہمیت دی جانے لگی۔ ان کا ذکر نہایت لطیف اشارے اور کنایے میں ہوتا ہے۔ نسائی غزل میں اردو شاعرات نے گھریلو زندگی میں عورت اور مرد کے باہمی اعتماد، عورت کی محکومیت، بے اختیاری، آزادی فکر کی موت اور ماضی سے دستبرداری اور مستقبل کے خوابوں پر پابندی، گھر کی کمزور بنیادوں اور مسلسل خدشات میں زندگی گزارنے کے تجزیے کو شعری زبان عطا کی۔ عورت کا وجود، اس کی حیثیت، ذہنی و نفسیاتی پیچیدگیاں نسائی غزل میں نمایاں ہونے لگے۔ شاعرات نے عورت کے حقوق
منوانے کے لیے آواز بلند کیا. پورے یقین، اعتماد اور بے خوفی کے ساتھ ان میں کشور نہید، زہدہ ہنہ، نفیس پانو شمع، عذرا پروین، عذرا عباس، ترنم ریاض، سعیدہ نسرین نقاص، جمیل بانو وغیرہ. پتہ نہیں میری آواز آ رہی ہے یا نہیں. ہیلو، آ رہی ہے آپ کی آواز؟ ٹھیک ہے، آ رہی ہے آپ کی آواز میڈم. بہت صاف آواز آ رہی ہے. اوکے. عذرا پروین کے یہ اشعار سنیے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ عورت کو احساس ہے کہ آج تک اسے دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے. میں کتاب زاجی ہوں، باب ہے قلم میرا، پر کچھم میں آتی ہی ولایت بدلتی ہے. لاکھ ووٹ لسٹوں میں نام چڑھ گئے، لیکن روز خوابوں میں میری شہریت بدلتی ہے. مجھ بھی پیر رکھتے ہی خط تو بڑھ گیا، لیکن لاش بازی سے کوئی ذہنیت بدلتی ہے. عورت ہر ستم آگاہ ہے مگر وہ زبان نہیں کھول سکتی. یہی وجہ ہے کہ عورت اپنی پیاس کی تصویر بن کر زندہ رہنے پر مجبور ہے. کشور نہید کا یہ شعر ملاحظہ کریں. ستم شناس ہوں لیکن زبانی بریدہ ہوں، میں اپنی پیاس کی تصویر بن کے زندہ ہوں. آج بھی لڑکیوں کی تعلیم، پرورش اور شادی ایک بڑا مسئلہ. رشتے بھی خریدتے اور بیچتے جاتے ہیں. نفیس بانو شمع کہتی ہے کہ غریبی دے نہیں سکتی سہاگ کا جوڑا، تو پھر یہ کس کے لیے لڑکیاں سنورتی ہیں. میرے وجود میں ایک آگ پھیل جاتی ہے، کسی کے لمس کی جب نفرتیں ابھرتی ہیں. کسی سے کچھ نہیں کہتے یہ لڑکیاں اے شمع، بس اپنی آپ میں ہی ٹوٹی بکھرتی ہیں. اور آخر میں کہہ سکتی ہوں کہ آج کی عورت تعلیم یافتہ، اعلیٰ تعلیم، دنیا بھر میں سفر اور آزاد کیریئر خود کفیل ہوتی ہے، لیکن وہ ہر جگہ مسائل سے دو چار رہتی ہے. سماج میں ہمیشہ مجبور، خوفزدہ محسوس ہوتی ہے، اور بے شمار عورتیں جو طلاق کی شکار بن گئی بس کیونکہ انہوں نے اپنی خود کی دیکھ بھال کی. اور اب بھی عورت خود ہی قلم لے کر جہاد پر نکل چکی ہے اور اپنے اندروں کی پکاروں کو لفظوں کا جامہ پہنا کر حقیقی صورتحال سے آگاہ کر رہی ہے. کیونکہ کسی کے بھی حق لڑائی کوئی دوسرے تب تک نہیں لڑتا ہے جب تک آدمی خود اپنے حق کی لڑائی نہ لڑے. یہ میرا مختصر موضوع ہے کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے، اور سب حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور امید ہے کہ آج ویبینار کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا. بہت شکریہ.